یہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج دیکھ لیں سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے خلاف وہ الفاظ، وہ غلیظ قسم کی تقاریر یہاں پہ ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ آپ کے حق میں جو فیصلہ آتا ہے تو آپ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آئین کی بالادستی ہو رہی ہے۔ اور آج اگر کوئی آپ کے مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ آئیں مقابلہ کر لیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس مشینری ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آئیں مقابلہ کر لیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو بے سر سامان صرف اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات ہے اور نیچے ہمارے ساتھ عوام ہے۔ تو ہم انشاءاللہ مکمل طور پہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، تیار ہیں، اور 1 سال سے ہم کمپین میں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو اس دن اعتماد کا ووٹ لیا، اعتماد قوم نے عمران خان پہ کر دیا۔ 37 الیکشن ہوئے ہیں، ضمنی الیکشن اس 1 سال کے اندر، اس میں 30 الیکشن تحریک انصاف جیتی ہے اور 7 ہی جیتے۔ اس کا مقصد ہے کہ 80% قوم اعتماد کر رہی ہے عمران خان پہ اور 20% پہ ساری پارٹیاں جو 12-14 پارٹیاں ہیں، تو اعتماد کا ووٹ قوم نے عمران خان کو دے دیا، جس کے ان کو پتہ ہے یہ الیکشن سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ان کو الیکشن میں اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور الیکشن ہوگا انشاءاللہ، چونکہ ہمارا آئین کہتا ہے، سپریم کورٹ کہتا ہے، اور ہم اس سپریم کورٹ ہم آئین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کامیابی کے کتنے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب رہیں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ اس دن جو پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جو حملہ انہوں نے کیا ہے، جو دعویٰ بولا ہے، ایسا تو کبھی فلسطین میں نہیں ہوا، ایسا تو کبھی کشمیر میں نہیں ہوا کہ 2 دفعہ چیف منسٹر بنائے۔ اس سے پہلے وہ اسپیکر، بہت بڑا قد ہے اس بندے کا، اور اس کے باوجود آپ بختر بند گاڑی لے کے اس کا گیٹ توڑتے ہیں اور وہاں پہ خواتین کا آپ نے نہیں سنا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے، یہ تو ریاستی دہشت گردی بالکل۔ لیکن ان کو میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ واپسی کا راستہ چھوڑیں۔ یہ دن آپ کے گنے جا چکے ہیں، اقتدار عارضی ہوتی ہے، آج آپ کے پاس ہے کل پھر ہمارے پاس ہوگی، لیکن کم از کم آپ واپسی کا راستہ چھوڑیں۔ علی امین گنڈاپور کے انہوں نے بال کاٹے، علی امین گنڈاپور کے بال تو یہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن علی امین گنڈاپور کے اس کی بہادری، اس کی جرت اور اس کی دلیری کوئی نہیں کاٹ سکتے انشاءاللہ۔ وہ عمران خان کی سپاہی ہے، اس وقت پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بند اقتدار سے باہر ہوا اور پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کے پاس تمام وسائل، تمام مشینری، اس کے باوجود الیکشن سے ڈر رہے ہیں، خواب میں بھی ڈر رہے ہیں۔ عمران خان کے نام سے ان کو یہ خواب میں بھی ڈر لگتا ہے بالکل، لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہاں پہ پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں 3/4 کی حکومت جو ہے عمران خان کی بننے جا رہی ہے، اور میں قوم کو خوشخبری سناتا ہوں۔ دیکھیں 1 سال سے ہم کمپین میں ہیں، ان کے پاس تو کمپین نہیں ہے، ڈرے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے معاملات میں، لیکن الحمدللہ ہم نے پوری اپنی کمپین مکمل کی، اور یوں ہی الیکشن ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ میں، ہر اسمبلی میں 3/4 تعداد کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سرخ ہوئی ہے۔ سر ابھی خبر آئی ہے عثمان بزدار کو گرفتار کر لیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ تو لگے ہوئے ہیں، یہ تو آج اگر عثمان بزدار کی بھی خبر چل رہی ہے، کل کسی اور کی ہوگی، پرسوں کسی، یہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو مجھے گھسیٹا گیا، پھر اعظم سواتی صاحب کا دیکھ لیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر علی امین گنڈاپور کا دیکھ لیں، پھر یہ پرویز الہی صاحب۔ لیکن یہ سیاست میں کہتا ہوں کہ واپسی کا راستہ چھوڑنا چاہیے، ایک طرف سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ جو ریاستی دہشت گردی پہ یہ آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ قوم انہیں معاف نہیں کرے گی۔ کب تک آپ چھپیں گے؟ کب تک؟ آخر الیکشن تو ہوگا۔ اگر آپ آئین کو بھی توڑتے ہیں،